آج دیکھتے ہیں کہ آج اس دور جدید میں اور ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے بہت چیلنجنگ ہے، اور مولا علی ہمیں کیا راستہ دکھلا رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا راستہ دکھلا رہا ہے۔ ہمارے اس زمانے کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج آج میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے ٹیلی ویژن کے اوپر چینلز ہوں، موویز ہوں، جو کچھ بھی ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس زمانے کا بہت بڑا چیلنج یہی ہے۔ اب یقین جانیے ماں باپ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اب عزیزان محترم سوشل میڈیا کی طرف آئیے تو یہ تو ایک وسیلہ ہے، اس کی خوبیاں بھی ہیں، اس کی برائیاں بھی ہیں۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے یہاں سے ممبر پر سے کہ آپ دیکھنا ہی چھوڑ دیں، آپ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میڈیا کی مثال خنجر یا چاقو کی ہے، آپ جس طرح استعمال کرنا چاہیں۔ ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں نا، پرانے زمانے میں بھی تازہ جب لوگوں نے ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھنا شروع کیے تو سب یہی مثال دیتے تھے۔ آج ہم ماس میڈیا کے لیے بھی یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے گا میں پلٹ کے اس کے بدلنے والا ہوں کہ ہاں اس کی مثال چاقو کی ہے، آپ چاہیں تو اس سے فروٹ کاٹیں، چاہے کوئی اور چاہے تو دہشت گرد بن جائے، کسی کا گلا کاٹ دے، ہے یہ چاقو۔ لیکن عزیزان محترم دیکھیے، میں نے کہا میں پلٹ کر کہنے والا ہوں، جو لوگ اس کے کریٹر ہیں، جن لوگوں نے اسے بنایا ہے، انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ٹھیک ہے چاقو ہے، مگر اس چاقو کا دستہ ان کے ہاتھ میں ہے، دھار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کس قدر پریکاشنز کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ چاقو دے رہے ہیں۔ اتنا معصوم سا بچہ ہاتھ میں ٹیبلٹ، معصوم سا بچہ ہاتھ میں لیپ ٹاپ، ہاتھ میں موبائل فون، نہیں معلوم کہ 2-3 سالوں میں یہ بچہ اپنے آپ کو برباد کر دے گا۔ عزیزان محترم دیکھیے، ہم اس کے فوائد سے، اس کی خوبیوں سے دور نہیں ہیں، ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اب دیکھیے ہمارے سامنے بھی جو کیمرہ ہے، موبائل ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اسی میڈیا سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، مجلسیں پہنچ رہی ہیں، تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، لیکن نقصانات کتنے ہیں؟ بہت زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہی سوشل میڈیا ہے، یہی میڈیا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت ہی لائق بچہ نالائق بن جاتا ہے، اگر کنٹرول نہ ہو، اگر لمٹ نہ ہو۔ یہی بچہ جو ماشاءاللہ ماتمدار تھا، مجلسوں میں آتا تھا، اب اس ایڈکشن میں مبتلا ہو چکا ہے، اور نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے۔ باپ کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا، اس لیے کہ سپرویژن نہیں ہے، ہم نظریں نہیں رکھے ہوئے کہ بچے کیا دیکھتے ہیں، یہ بچے کس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے، ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اب چلیں در قرآن پر، اب چلیں اللہ کی کتاب کے در پر، اور معجزہ ہے، واقعاً معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے آواز دی، اے میرے حبیب قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا دو، اپنی آنکھوں کو جھکا دو۔ اس سے آگے آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جب کوئی نامحرم عورت سامنے ہو، فزیکل کسی شخص کی بات نہیں ہو رہی۔ یہی تو معجزہ ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ یعنی اگر ماضی کی بات ہوتی تو فزیکلی اگر کوئی عورت سامنے ہوتی تو مومن کی آنکھیں جھک جاتی، لیکن یہ آیت ہمیشہ کے لیے ہے۔ چاہے تم حقیقی زندگی میں ہو، ریالٹی میں ہو، چاہے تم ورچوئل لائف میں کہیں کسی میڈیا ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو اپنی نظروں کو جھکا دو۔ وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، اور اپنے دامن کی حفاظت کرو۔ دامن تو سمجھ رہے ہیں نا، اپنے دامن کی حفاظت کرو۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟
پہلے آنکھوں کا ذکر ہے، پھر دامن کا ذکر ہے، پہلے نظروں کا ذکر ہے، اپنی نظروں کو جھکا دو جب کوئی نامحرم سامنے ہو، اور پھر دامن کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جس کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں اس کا دامن بھی پاک ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کھلی آزادی نہ دیں، یہ حکم ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ قل، اپنے بچوں سے کہہ دو، یعنی سپرویژن ہو، یعنی کنٹرول ہو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو کوئی بھی ڈیوائس دے رہے ہیں تو وہ ڈیوائس کنٹرولڈ ہے یا نہیں ہے؟ جن صاحب سے ہم یہ ڈیوائس خرید رہے ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں جو ایپس ہیں، اپلیکیشنز ہیں، وہ کنٹرولڈ ہوں۔ یہ چھوٹا سا بچہ کیا سمجھے گا؟ اور یہ نوجوان جو ابھی تازہ جوان ہوا ہے اور اس میں شہوت کی آگ ہے، باپ ہے جو سمجھا سکتا ہے، باپ ہے جو کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ شیطان یقیناً بہکانے والا ہے۔ یہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے ہمارا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب چلیں مولا کے در پر۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جس میں یہ قوت ہو کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے۔ میں کوشش کر رہا ہوں چند مؤدب اور معتبر الفاظ استعمال کروں، کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس سے مجلس کی بے حرمتی ہو، لیکن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جوانوں کو۔ مولا فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ میں مولا کا قول ہے، مولا کہتے ہیں وہ مومن جو یہ قوت بھی رکھتا ہے، مطلب کیا؟ اتنا پیسہ ہے، جب پیسہ آتا ہے تو انسان کی شہوت بڑھنے لگتی ہے، دولت آتی ہے تو انسان اور آزاد ہو جاتا ہے، مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر پیسہ بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور یہ کسی نامحرم کے ساتھ ناجائز تعلق بھی رکھ سکتا ہے لیکن نہیں رکھتا، تو اس کا مقام اس مجاہد کے برابر ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہے۔